ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی. جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں, پہلی دلیل, صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق بولو نہیں ہے, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو, گھومتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے, چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ, اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی. آپ 1 جنوری کو مناؤ, 10 کو مناؤ, 5 کو مناؤ, 6 کو مناؤ, نہیں مناؤ. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ, نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ. آپ ہمیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مرضی ڈے مناؤ آپ, جو آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کی ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا, آپ خوشی منا رہے ہو. حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں, بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ, اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. تو برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بیاہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی ہوئی, دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے. سال ہو گیا تو کیا ہو گیا, کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے, آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے, تو چلو یار آپ کی بیگم ہے, آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو, ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے, انگریزوں سے آئی ہے, اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہوں گے نا, ایک تو غیروں سے آئی, دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں, آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا, کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے, شکر ادا کرو, اب تھوڑا اچھا کھاؤ اب, ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال, پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتہ ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے, عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک راوی ہیں, کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے, اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں, چھٹی, جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے شروع دوبارہ سے, گٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ کو, یہ جسمانی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی. ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے, پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دیے ہم سے, گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے نا, فرض کر دیے, ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو ساری زندگی سوچتے ہی رہتے. اللہ نے کہا رکھنے پڑیں گے بس. تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی, مگر کروا تو لی نا, اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی. رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں خوشیاں, بقرعید میں بھی 2 خوشی. روحانی خوشی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے. جسمانی خوشی, گوشت کھانے کو مل رہا ہے تازہ, اپنے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا, یقین ہے گائے کا ہی ہے, بکرے کا ہے, یقین ہے, ورنہ کیا پتا بھائی کیا کیا لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. تو وافر مقدار میں گوشت کھانے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بیان بھی ہمارے جبھی سمجھ میں آتے ہیں. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا مجھ سے, یہ کیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کی, بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. سبزی کھانے والے کی سمجھ میں, ہندو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے 4 شادیوں پر, بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں, گوشت کھاؤ. تو خیر دونوں دو اللہ نے عیدیں دیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجنوں بار آیا ہے.
یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی 12 بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے, تو نہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول بنتی ہے اور نہ تاریخ ولادت. دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا, بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جو تمام اہل مذاہب کو جوڑ دیتی ہے. جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں, جہاں بھی دنیا میں ہندو پایا جائے گا ایک ہی دن پہ منائے گا وہ ہولی. عیسائی کرسمس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن؟ 25 کو. تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا. مسلمان عید الفطر مناتے ہیں 1 شوال کو. کسی بھی مسلک کا مسلمان ہوگا شوال کی پہلی تاریخ, کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, کیا شیعہ, کیا سنی, کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ, چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو, عید تہوار 1 شوال. وہ الگ بات ہے 1 شوال میں فرق آتا ہے کہ ہمارے یہاں 1 شوال ایک دن پہلے تو وہاں ایک دن بعد, لیکن ہے 1 شوال. اور بقرعید 10 ذی الحجہ, ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا. اگر 12 ربیع الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی تعیین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی, ایک بھی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ نبی کی صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے, اس میں 8 ربیع الاول ثابت کیا انہوں نے. وہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا, فرض کرو رجوع کر لیا تھا, لیکن پہلے پوری تحقیق پر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ کون سی تاریخ ہے 8. یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے. پھر اس سے رجوع کر رہے ہیں. اس کا مطلب کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا. تہواروں میں ایسی کنفیوژن بولو بھائی نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا, میں کہتا ہوں فرض کر لو رجوع کیا ہے. اول تو اتنے تحقیقی رسالے سے رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک رسالہ ہے, صرف لکھا ہوا نہیں ہے, پوری تحقیق سے ثابت کیا انہوں نے. تو تہواروں میں اختلافات بولو بھائی نہیں ہوتے. اب میں نمبر وار بتاتا ہوں آپ کو جلدی جلدی کہ کون کون سے دلائل ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے. نمبر وار دلائل. نمبر 1, صحابہ کرام میں ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول تو دور کی بات, پورے ربیع الاول میں کوئی انہوں نے الگ سے اس مہینے کو اہمیت دی ہو. اسلام میں 4 مہینے محترم ہیں, ان میں ربیع الاول کا نام نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشہر حرم ہے نا 4 مہینے محترم, ان میں ربیع الاول بولو بھائی نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 محترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ. یہ دوسری دلیل مستقل ہو گئی ہے کہ اسلام میں جب 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا تو اس میں ربیع الاول کا بولو نا نہیں ہے. تو پہلی دلیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں منایا, کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی. نمبر 2, صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو. نمبر 3, اسلام میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے, ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے. نمبر 4 کہ اسلام میں 2 عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے. اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا, ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ احکامات بھی ہیں, صرف زبانی کلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ احکامات بھی ہیں. جب کہ مسجد آتے ہیں نا تو جمعے کے دن بھی نہا دھو کے, عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں, عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. تو یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہیں؟ عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, عید بقرعید کی نماز گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے. جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے. تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور اس کو عید قرار. اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. جائز ہے روزہ رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے. الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا, تو اب بڑی عید تو نہیں ہے لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا,
ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا, وہ ہفتے کا دن تھا یا نہیں؟ آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں, ان کی مجازی عید کون سی تھی؟ ہفتہ. اس کے بعد آئے عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا؟ اتوار. اس کے بعد آئے مسلمان, تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے. اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا, اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر. لیکن ریورس گیئر لگا دیا اسلام نے, نا 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 نا, پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. ماموں کو سمجھانا, بولو بھائی, ماموں بنانا آسان ہے, ماموں کو سمجھانا مشکل. تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول, حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے, ان کا ہفتہ ہے, ان کا اتوار ہے, تو ہمارا پیر ہونا چاہیے, ریورس. ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے, پیر اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت, وہ سیلیبریٹ کرتے, اس کو مناتے, اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں. کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں. یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے. کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا اس کو. ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گننے سے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا, 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا. 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا, بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ. 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو. دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے, کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے. روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں. عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے. دیکھو پیر کا دن اس بات کے بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہمیں دوسرے دلائل سے پتہ چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھ کے. کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا دی کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کے ختم کر دیا جائے. کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا. خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں, بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی. کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن. میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے, اتفاق سے, کراچی میں ہے تو ظاہر ہے پھروں سے پاس ہوا ہوگا, لیکن اس سے غرض نہیں, پاس ہو گیا, اچھے نمبر آ گئے اس کو. لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا, کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول, نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے, بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے, خوشی منائیں گے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں, تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا. ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں. شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے, تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ, تو اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ. خوشی منانا میں کھانا پینا کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی. خوشی میں کھانا پینا لازمی عنصر ہے. دنیا کے ہر مذہب میں, دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, فرحتیں ہیں. ایک جب جنت میں اجر ملے گا, اور ایک جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ. تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی, روزہ کھا کے ہوتی ہے. تو کیا مطلب؟ نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں, اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی, فرحت نہیں تھی. تو 2 فرحتیں تمہیں ملیں گی, ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں. دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی, وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افطاری میں بیٹھو پھوڑو گے طبیعت سے. وہ بھوک میں آپ کو پکوڑوں کا مزہ کتنا ٹائٹ ہے کہ نہیں ہے. پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تقریریں کرو, لیکن روزہ رکھ کے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ روزے دار کے لیے مشہور حدیث ہے, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں. تو یہ نہیں فرمایا روزے دار صبح سے لے کر مغرب تک بہت خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ. تو روزے دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی؟ جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے. انسانی نیچر ہے, بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی. میں جس دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں نا بیان کرنے, تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا, عجیب سب پھیکا منہ, غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں یار جس دن بیان ہو اس دن
روزہ نہ رکھے آدمی, اس کا سزا پھر عوام بھگتتی ہے. تو روزے میں ہوتا ہے انسان نہیں, ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی اس کو, وہ راحت نہیں ہوتی, نہ چہرے پہ نہ خوشی ہوتی ہے, تو ٹینشن ہے نا, تبھی تو عبادت ہے. تو آپ کی جناب شادی ہوئی, لوگ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بھائی مبارک ہو, کچھ تو ہو جائے, تو آپ خوشی میں ولیمہ کھلاتے ہو, کیونکہ نبی نے بھی کیا کیا تھا, کھانا کھلایا تھا. روزہ رکھ کے نکاح کو سیلیبریٹ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے تو میرا بھی کل روزہ اور تمام صحابہ کا کل روزہ, ایسا نہیں. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا نکاح ہوا ہے, روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ تو روزے کا موقع نہیں, یہ تو خوشی کا موقع ہے, اس میں تو کھانا کھلانا ہے. یہاں تک کہ نبی نے سفر میں نکاح کیا تو سفر میں آپ کے پاس ولیمے کے اسباب نہیں تھے, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا, رخصتی ہوئی, اگلے دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے دسترخوان پہ لے آؤ, سب مل کے کھائیں گے. تو اپنے خرچے پہ بھی کھلانا ضروری نہیں ہے ولیمے میں, اگر نہیں ہے بھائی ابھی سفر میں ہے کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا اللہ گلا ہو جائے گا, آؤ سب بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں, اس کا اپنا مزہ ہے نا. تو نبی نے ہمیشہ خوشی منائی ہے کھانا کھا کے, روزہ رکھ کے خوشی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں منائی جاتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنے یوم ولادت میں سیلیبریشن کے اور سیلیبریٹ کرنے کے کانسیپٹ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا. اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منائے گا, بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا. ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے, روزہ رکھنے کے لیے بھی, لیکن اگر آپ کوئی قیاس کر کے ادھر ادھر سے نکالتے بھی ہو تو زیادہ زیادہ روزہ مل جائے گا. دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. ربیع الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے. اگر کوئی اس لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی ولادت ہوئی تھی, اس کو مناسبت ہے, تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. خوشی تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے نا, ربیع الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے تو مجھے اس میں محبت ہے, کوئی پابندی نہیں, بلکہ عین نبی سے محبت کا تقاضا ہے. اس محبت کو منانا, بات آ رہی ہے سمجھ میں, منانا الگ چیز ہے. خوش ہونے پر آپ ہو خوش, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس مہینے سے. اور علماء کی یہ مزاج ہے یار, نبی سے بھائی نبی کی طرف جو چیز بھی منسوب ہوگی اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی, یقیناً ہوگی. ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یہاں تھا مدینہ میں, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا, ایک محبت کے جذبات ابھرتے ہیں, یار نبی کی نسبت ہے, یہاں حجرہ تھا امی عائشہ کا, یہاں یہ امی عائشہ کا حجرہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ, یہ امامت کی جگہ, دیکھ کے ایک ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن کرنا کچھ نہیں ہے وہاں, کیونکہ کچھ کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے, وہاں کرنا کچھ نہیں ہے, زیارت کر کے خوش ہونا ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں نبی سے اور محبت نصیب فرما, کرنا کچھ نہیں ہے. کرنا جہاں جہاں جو کچھ ہے وہ نبی نے بولو بھائی بتا دیا کہ یہاں یہ کرنا ہے, یہاں یہ کرنا ہے. طواف کی جگہ کہاں ہے, اعتکاف کی جگہ کہاں ہے, صفا مروہ کی سعی کہاں ہوگی, رمی کہاں ہوگی, قربانی کہاں ہوگی, یہ سب چیزیں نبی نے بتا دی ہیں. اب آپ کو کب مینا میں قربانی ہوتی ہے نا, آپ جوش میں آئے کہ یار مجھے تو نبی کے جگہ سے اتنی محبت, جہاں آپ کا حجرہ تھا میں فرط محبت میں دیوانہ ہو گیا, میں قربانی وہاں کروں گا نبی کی یاد. کوئی کر سکتا ہے؟ سعودی گورنمنٹ پکڑ کے فوراً جیل میں ڈال دے گی. او بھائی قربانی نبی نے بھی کہاں کی ہے, مینا میں کی ہے, دم بھی مینا میں دینا پڑے گا, حرم میں, حدود حرم میں. تو ہر چیز کی لوکیشن, جگہ جہاں کیا کیا کرنا ہے وہ نبی نے بتا دیا ہمیں. اخپل طریقے سے نہیں چلنے کی اجازت آپ کو. ایک تھوڑی سی دلیل اور رہ گئی, یہ ٹاپک بہت اہم ہے نا, اس کو مکمل ہونے دیں. میرا خیال یہ تھا اس پہ کہ نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں ہے. ایک اور دلائل تو ایسے بہت ہیں, بس وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک آخری دلیل دے کے پتلی گلی سے نکلتے ہیں. اسلام میں جتنے تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں, راتوں کو بولو بھائی نہیں. رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے. رات کو اسلام نے تہوار نہیں رکھے. شب برات بھی اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے. جو 15 شعبان ہے نا, اس کی رات میں عبادت ہے, تہوار نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, راتیں عبادت کے لیے, تہواروں کے لیے نہیں ہے, سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں؟ رات کو. ہندو دن میں ہولی مناتے ہیں, مگر ان کی جو رسومات کا بہت زیادہ حصہ رات کے وقت بھی ادا ہوتا ہے. رات کو اسلام نے تہوار اس لیے نہیں رکھے کہ رات میں انسان کی توجہ گناہوں کی طرف جانے کا خطرہ
زیادہ ہوتا ہے. اور شاعر اسلام دن کی روشنی میں ادا کیے جاتے ہیں, شاعر اسلام, کیونکہ وہ اسلام کی ایک معرفت کا ذریعہ ہیں. تو اس زمانے میں تو لوگ راتوں کو سو جایا کرتے تھے نا, جبکہ ربیع الاول دن میں زیادہ منایا جاتا ہے یا رات میں؟ رات میں, کیونکہ چراغاں کرنا ہے اور چراغاں دن میں ہوتا ہی نہیں. تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں. تو پتہ چلا اسلام کے تہواروں میں چراغاں ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ دن میں تو لائٹیں نظر نہیں آئیں گی. اب مجبور ہیں رات کو ربیع الاول منانے پر, کیونکہ چراغاں کب ہوتا ہے؟ رات. اور رات کو اسلام میں تہوار, ارے بول لو نا, نہیں ہوتا. اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں, رات سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. چھپ کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے بس گھر میں پتلی گلی سے نکل لو. تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے, بالکل اگینسٹ ہے. اسلام کا مزاج بھی اس کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں. باقی نبی کی یاد میں نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے, اس سے کون منع کرتا ہے. سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے وہ 2-4 تمبو لگا دے, جلسہ کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے. سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی, بلکہ عین عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا. کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے, ربیع الاول میں بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ آج کل بدماشیاں ہو رہی ہیں, جو کچھ ہو رہی ہیں, ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کے کا سکون برباد کر دینا, پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بج رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور پھر جو روڈ بلاک کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں, یہاں سے جلوس نکل کے یہاں ختم ہوگا. بھائی یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں. شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو بھائی, ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں, وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں. تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو نا, ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو؟ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا تھا نا, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑو. وہ جو کر رہے کرنے دو ان کو, وہ ان پہ سوٹ کرتا ہے. آپ اہل سنت والجماعت ہو, سنت کا مطلب حدیث, جماعت کا مطلب صحابہ, تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ. اہل سنت والجماعت کا مطلب سنت, اور دیکھو قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا, کچھ لوگ سنت کو نہیں مانتے اور کچھ سنت کو مانتے ہیں مگر صحابہ کو نہیں مانتے. تو اس لیے یہ لقب اہل حق کو دیا گیا. جو جنتی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا, یعنی وہ حدیث کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانتا ہے. تو یا تو بھائی کوئی صحیح حدیث دکھاؤ, یا صحابہ کا عمل دکھاؤ, یا فقہا سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے ہیں. امام حنیفہ نے کہیں فرمایا, امام شافعی نے کہیں فرمایا, امام مالک نے کہیں فرمایا, امام احمد بن حنبل نے فرمایا, کسی نے بھی نہیں فرمایا. تو پھر جن لوگوں کی طرف آپ نسبت کرو انہوں نے فرمایا, انہوں نے بھی فرمایا نہیں ہوتا. کون سا کوئی بیٹھ کے جا کے کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں بس جلدی سے بات ختم. پھر وہ ایک صاحب تبلیغ میں گئے, سچا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک آدمی کو دیکھا بیان کر رہا ہے, بیان کے دوران کہہ رہے ہیں فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کرتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے سود کھاتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے چوری کرتا ہے. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں یار یہ حدیثیں تو میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں. فرمایا یہ بھی فرمایا, نبی نے کیا کیا یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں, اور کسی عالم سے نہیں عامی آدمی سے. کہہ رہے میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یار یہ کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ وہ پھر بھی نیک آدمی تھا, اس نے نبی کی طرف نسبت نہیں کہ صرف فرمایا بولا, پھر بھی نیک تھا. ہمارے ہاں تو بزرگوں کی طرف جھوٹی نسبت, حدیث کی طرف جھوٹی نسبت. تو وہی حال ہے میرے بھائی, ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہول سیل کے حساب سے. ایک اور دلیل ذہن میں آئی ہے بیٹھے بیٹھے کہ جو بھی مسلمانوں کی کسی بھی قوم کے تہوار ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ پوری قوم مناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ پوری قوم مناتی ہے. جیسے 25 دسمبر کو چاہے کتنا بھی لبرل عیسائی ہوگا نا, وہ بھی چھٹی لے کے چلا جائے گا, وہ بھی کچھ نہ کچھ منائے گا, چاہے وہ مذہب کو بالکل نہیں مانتا. جیسے ہمارے یہاں عید الفطر میں چاہے مذہب کو نہیں بھی ماننے والے پھر بھی عید کو منا ہی لیتے ہیں نا. دیکھو فنکار اداکار کتنا عید مناتے ہیں, حالانکہ مذہب میں عام طور پہ یہ پیچھے ہوتے ہیں. تو سب کسی نہ کسی درجے میں عید منا لیتے ہیں. یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو, یہ تو آج ہمارا مشترکہ تہوار ہے, بقرعید بھی عید بھی. لیکن ربیع الاول جس طرح سے منائی جاتی ہے, 12 ربیع الاول, آپ کو ایک گلی پہلے تو ملکوں میں دیکھ لو. 1 منٹ رفیع بھائی, آج تھوڑا سا فارم میں آیا وہ, آپ ملکوں کو دیکھ لو. یہ دلائل پھر کٹ کے پھر مزہ نہیں آئے گا نا, ابھی جو جس ٹون میں چل رہا ہوں یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا موضوع. دلائل آتے رہیں گے, بس یہ دلیل ہٹ کے میں ہٹ جاتا ہوں, یہ دلیل بیان کر کے. دیکھو پہلے تو ملکوں کو دیکھ لو. سعودی عرب میں جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں نہیں منائی جاتی, پورے ملک میں پتہ ہی نہیں کسی کو.
दुबई में भी अब सिर्फ छुट्टी की गई है, वरना 1400 साल से कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती थी। अब जाके गवर्नमेंट ने सुना है कुछ 12 लोगों को छुट्टी का कानून पास की, तो ज़ाहिर है जो 1400 साल से चला रहा था वो सही था ना, अब थोड़ी सही होगा। एक आदमी ने मुझे कहा सूडान में भी 3 तलाकों को एक कहने का कानून पास हो गया है। मैंने कहा सूडान में इस्लाम सदियों पहले आया था, एक 1200 साल पहले, 1200 साल से तो 3 थी, अब जाके क्या हो रही हैं एक, या तो वो सही था या ये सही है। तो अब तो हो रहा है चेंजिंग, जो सदियों से आ रही है वो असल है ना इस्लाम। तो आप देख लो कि बड़े बड़े इस्लामी कंट्री, मैं मलेशिया में 12 रबीउल अव्वल को रहा हूं, कोई एक झंडा भी मुझे नजर नहीं आया, कहीं भी नहीं, ना कोई छुट्टी, कुछ भी नहीं मलेशिया में। अब शायद कर दी हो तो एक अलग बात है। और भी दुनिया के बहुत से मुल्कों में हमारा जाना हुआ 12 रबीउल अव्वल को भी पता ही नहीं, इस्लामी कंट्रीज में, तुर्की में नहीं पता चलता। अच्छा, फिर जिन मुल्कों में हो रहा है वो ज्यादातर ये हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, इनमें भरपूर तरीके से 12 रबीउल अव्वल मनाई जाती। तो इनमें भी हर जगह नहीं है, KPK में नहीं ज्यादातर पता चलता, पेशावर में 12 रबीउल अव्वल का ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि 1200 साल पहले जो इस्लाम आया उसमें 12 रबीउल अव्वल नहीं थी, तो वो नहीं मनाते अब तक। कहीं कहीं चीदा चीदा वो एक आध नजर आ जाएगा कि झंडा लगा हुआ है, नहीं मनाई जाती। फिर बहुत से शहरों में पता ही नहीं चलता, कोयटा में नहीं है, बहुत कम है, ना होने के बराबर। ये है कराची में, बल्कि सबसे ज्यादा लाहौर में, कराची में। फिर जिन शहरों में है उनमें भी पूरे शहर में नहीं है। खारादर में भरपूर तरीके से डिफेंस में नहीं है। समझ में आ रही है बात? खारादर में आपको लगेगा एक बिल्कुल एक नया दिन है, आज डिफेंस जाओगे तो कुछ भी नहीं है, हालांकि वो भी मुसलमान है भाई। गुलशन इकबाल में नहीं है। फिर जिन इलाकों में जैसे खारादर में या नाज़माबाद में कहीं मनाई जा रही है, तो भी पूरे नाज़माबाद में नहीं है। एक गली झंडों से भरी हुई होगी, दूसरी गली में एक झंडा भी नहीं लगा हुआ होगा। हमारी गली में नहीं होता, एक घर में होगा, दूसरे घर में नहीं है। फिर जिस गली में झंडे लगे हुए उसमें भी पूरी गली में नहीं है, कुछ घरों में झंडे लगे हुए हैं, कुछ घर वैसे ही सूखे सूखे ठीक है, वो नॉर्मल लाइफ के मुताबिक नहीं गुजार रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, क्योंकि त्यौहार होता तो पूरी कौम, बोलो भाई, एक जगह जमा होती। तो ये गढ़ा हुआ है, अख्पल तरीके से ईजाद किया गया है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नबी की मोहब्बत में नबी की इताअत करनी पड़ेगी, और नबी की मोहब्बत में सहाबा को फॉलो करना पड़ेगा। उनके तरीके से हट कर मेरे भाई नबी की मोहब्बत का दावा बराए दावा हो जाता है, वो खोखला दावा है जो क़यामत के दिन कबूल नहीं होगा। और इससे इस्लाम का इमेज कितना ख़राब दुनिया में जाता है। इस्लाम तो बड़ा प्यारा मज़हब है भाई, कोई भी आए वो गोरा देखेगा तो प्रैक्टिकल मुस्लिम है, अमली तौर पर करना पड़ता है इनके यहाँ कुछ। तो वो ये जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, ये चीज़ें गैर मुस्लिमों को अट्रैक्ट नहीं करेंगी आपकी तरफ। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मकसद सिर्फ ये है कि जब आप कुरान मजीद की तिलावत करें तो आपको समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तिलावत सुने तो समझ में आए कि क्या सुन रहे हैं आप, तरावी में या वैसे नॉर्मली जब आप तिलावत करते हैं। इस तफसीर के लेक्चर का मकसद लंबी चौड़ी तफसीरें नहीं है, क्योंकि मैं अगर चाहूं तो एक एक रुकू में 6-6 महीने लगा दूं इसकी डिटेल बयान करने में, और चाहूं तो मैं मुख्तसर रखूं इसको। तो मैंने मुख्तसर इसलिए रखा है कि आपको कुरान समझ में आए, लिहाजा कुरान सामने रखकर आप बैठा करें और एक ही लाइनों वाला कुरान हमेशा रखें। 15 लाइनों वाला है तो पूरी जिंदगी फिर 15 लाइनों वालों से तिलावत करें, 16 लाइनों वाला है तो 16 लाइनों वाले से आप तिलावत करें, ताकि आपको जब वो सफ़ा सामने होगा ना, तो आप जब भी तिलावत करेंगे तो आपको उसका मफहूम इंशाअल्लाह जहन में आएगा। तो कुरान की बेस आपकी मजबूत हो जाए। बाकी तफसीरें तो फिर इतनी लंबी लंबी तफसीरें हैं, वो पढ़ते चले जाएं, उसमें इल्मी नुकात बहुत हैं। तो मैं चाहता हूं आपकी बेस मजबूत हो जाए। जब कुरान पढ़ें आप तो अरबी में ही समझ में आए, आपको सुने तो अरबी में ही समझ में आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ फ़अक्सिरू अलैहि अस्सलात फ़ी कअक्सिरू मिन अस्सलाति फ़ी। फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरज़ु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती।
تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلاۃ یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے۔ صلاۃ اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کا دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ مفتی صاحب میں آرمی میں ہوں، وزیرستان سے کسی نے پوچھا ہے جی میں آرمی میں ہوں، ہم زیادہ تر اس طرح کے علاقوں میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پانی مشکل سے ملتا ہے، ہم زیادہ تر پینٹ پہنتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹھ کر پیشاب کرنے سے پینٹ گندی ہو جاتی ہے، اگر کھڑے ہو کر پیشاب کر لے تو کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ دیکھیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شریعت میں ناپسندیدہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے۔ تو اس کی علماء نے یہی وجہ بیان کی ہے کہ کوئی مجبوری ہوگی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول جو حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ مسلمان کا ہمیشہ جہنم میں رہنا، محمد صاحب نے کینیڈا سے پوچھا ہے میں نے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کو قتل کر دے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں، جبکہ حدیث میں ہے کہ جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی توبہ قبول ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ جس شخص نے جان کر کسی مومن کو قتل کیا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔
تو کسی انسانی جان کا قتل بھی بہت بڑا جرم ہے، اور ایمان والے کا قتل تو اور بھی بڑا جرم ہے، اور اس میں قرآن میں یہی سزا بیان کی گئی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ۔ لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، یعنی کوئی بھی شخص جو اسلام کے ضروری عقیدے رکھتا ہو، توحید کا قائل ہو، ختم نبوت کا قائل ہو، عقیدہ تقدیر کو مانتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، تو وہ بالآخر سزا کھانے کے بعد جہنم سے نکلے گا، چاہے کتنا ہی بڑا اس سے گناہ ہوا ہو۔ اور قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کی شفاعت بھی ہوگی۔ تو اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قاتل ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، دوسری طرف احادیث بہت ساری ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن پر کے لیے شفاعت ہوگی اور وہ جہنم سے نکل جائے گا۔ تو ان دونوں طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ جو آیت ہے نا جس میں آتا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو قاتل ہے، اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اصل سزا تو اس کی یہی ہوگی کہ ہمیشہ رہے۔ اصل سزا جو اللہ نے قاتل کی رکھی ہے وہ یہی رکھی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے وہ، لیکن پیغمبر کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ہمیشہ والی سزا کو معاف کر دیں گے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کورٹ میں بعض دفعہ سزا دی جاتی ہے کہ اس کی سزا جو ہے اتنے سال قید بامشقت ہے، کورٹ میں یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سزا تو اس کو ہو گئی اور جیل ہو گئی اور اس کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو فار ایگزامپل 14 سال قید بامشقت ہے آپ کی، لیکن بیچ میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی کوئی جو ہے نا گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے یا اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی بیس پہ گورنمنٹ قیدیوں کو رہا کر دیتی ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اصل سزا جو قاتل کی ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہی ہے، اور اللہ کا بہت غضب ہے، قرآن میں بہت سخت الفاظ ہیں اس کے لیے کہ وہ غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر۔ اللہ کو کسی یعنی اس عمل پہ بے پناہ غصہ آتا ہے کہ جب کوئی انسانی جان کو قتل کر دے۔ تو اور قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ جس نے کسی انسانی جان کو قتل کیا ایسے جیسے انسانیت کو قتل کر دیا اس نے، تو اصل میں تو اللہ کا بہت غضب ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا، لیکن سزا اس کی یہی اناؤنس کی جائے گی کہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن ہوگا کیا کہ اللہ نے ہمیں حدیث سے پہلے سے پتہ چل گیا ایک بات کہ پیغمبروں کی شفاعت ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ والی سزا اس کی معاف کر دی جائے گی اور ایک طویل وقت کے بعد اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے، دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر خالدین سے مراد ہمیشہ نہیں ہے بلکہ مکھ سے طویل، یعنی بہت طویل عرصہ۔ بہت طویل عرصہ جب کوئی کام ہوتا ہے نا تو اس پہ بھی ہمیشہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، تو بہت طویل عرصے رہے گا۔ تو ہمیشہ صرف کافر جو کفر پہ موت ہوئی، شرک پہ موت ہوئی جس کی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بشرطے کہ جس کی کفر پہ موت ہوئی ہے اس تک اسلام کی دعوت پہنچی ہو۔ اس کے بارے میں قرآن اور احادیث میں واضح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ تبھی یہی وجہ ہے کہ اسلاف میں یہ عقیدہ اجماعی تھا کہ کافر کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اللہ کا اس پر ایسا غضب ہوگا۔ لیکن جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو، سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکل آئے گا۔ لیکن بہرحال بہت طویل عرصے جہنم میں رہنا بھی کوئی کم بات نہیں ہے، اس لیے قاتل کو چاہیے کہ توبہ کرے وہ، اور توبہ میں یہ بھی داخل ہے کہ جس کو قتل کیا اس کے وارثین کے حوالے کرے اپنے آپ کو، تو توبہ اس کی قبول ہو جائے گی۔ شرک کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے اگر دنیا میں توبہ کر لے، دنیا میں ہر جرم سے توبہ اللہ قبول کرتا ہے، آخرت میں اگر کوئی بغیر توبہ کے چلا گیا تو شرک والے کی مغفرت نہیں ہے، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ لیکن دنیا میں جو ہے وہ ہر ایک کی توبہ قبول ہوتی ہے، قاتل کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتے ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا، لیکن جب توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، لیکن توبہ خالص توبہ ہو، ایسے اوپر اوپر کی توبہ نہ ہو۔ تو خدا نخواستہ کسی سے انسانی جان کا قتل ہو گیا تو وہ توبہ کرے، اور توبہ کی تکمیل میں یہ بھی ہے کہ جس انسانی جان کو قتل کیا ہے اپنے آپ کو اس کے وارثوں کے حوالے کر دے اور ان سے معافی مانگے اور کہے کہ یا تو مجھے قصاصاً قتل کر دو یا یہ کہ مجھ سے دیت لے لو۔ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو وارثوں کے حوالے کرے گا، جیسے ہمارے پاس ایسے کیس آئے ہیں، ایک شخص نے قتل کیا، بعد میں اس کو توبہ کی توفیق ملی، وہ آیا کہ بھئی میں نے جس کو قتل کیا ہے تو میں اب اس سے معافی یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دوں تاکہ قیامت میں مجھ سے حساب و کتاب نہ ہو، اور ان سے معافی مانگو، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے نا، ان کے وارثوں سے معافی مانگنی پڑے گی آپ کو۔ تو اصل تو یہی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے سچی توبہ کی، آپ اپنے آپ کو مقتول کے وارثوں کے حوالے پیش کرنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ جب وہ مقتول کے وارثوں کے حوالے اپنے آپ کو کرے گا ایک قاتل معافی کے لیے اور کہے گا بھائی اب میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے معاف کر دو، یا مجھ سے معاف نہیں کرتے فری میں تو دیت لے لو، یہ بھی نہیں تو پھر قصاصاً قتل کر دو، یہ تو ہوگا۔ ہم ترغیب دیں گے مقتول کے وارثوں کو، بھائی دیکھو ایک آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، آپ قصاص نہ لیں اس سے، بہتر یہی ہے ایسے ہی معاف کر دیں آپ اس کو، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی جرم کو معاف کرے گا۔ جب ایک آدمی کو ندامت ہو گئی، اور ندامت کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ پیش کر رہا ہے۔ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر اس پروسیس سے گزرتا ہے تو اسلامی حکم تو نافذ ہے نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ کے آگے پیش کر دیا یا مقتول کے وارثوں کے آگے پیش کر دیا تو پھر اس سے قصاص لیا جائے گا، اس کی گردن اڑائی جائے گی، اور پہلے ترغیب دی جائے گی مقتول کے وارثوں کو کہ اس کو معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی معاف کر دیں دل بڑا کر کے، ان کو ترغیب دی جائے گی، کچھ پیسے دے دیے جائیں ان کو، لوگ جمع کر کے چندہ کر کے پیسے دے دیں، یار ہم سے پیسے لے لو اس کو معاف کر دو، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کل کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی احکام کو لوگ فالو نہیں کرتے، آج اگر آپ ایسے کریں گے کہ قاتل اپنے آپ کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دے، وہ فوراً تھانے میں رپورٹ کرائیں گے، پھر پہلے پولیس والے اس کو چترول لگائیں گے قاتل کو، پھر اس کا کیس چلے گا کورٹ میں، لاکھوں روپے اس کے عدالت میں خرچ ہو جائیں گے، پھر جیل ہوگی، جیل میں پتہ نہیں کتنے سال سڑتا رہے وہ، جیل کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ خارش کی بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے، قضائے حاجت کی جگہیں ایسی ہوتی ہیں، اور گندگی ایک ہی بیت الخلا سارے استعمال کر رہے ہیں، تو عذاب در عذاب در عذاب میں جائے گا وہ۔ یہاں تو یہ تھا نا، یا تو معاف کرو یا پیسے لو یا گردن اڑاؤ، اور پیسے بھی لو تو قسطوں میں لے لو اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو ایک طرف ہو جاتا ہے معاملہ۔ یہاں ہمارے یہاں قانون ایسا ہے کہ ایک طرف ہوتا نہیں ہے، جیلوں میں سڑتا رہتا ہے، ٹارچر ہوتا رہتا ہے، ایک زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اب یہی کہا جائے گا بھائی اپنے آپ کو مقتول کے وارثوں کے حوالے مت کرو، کیونکہ وہ تھانے میں فون کریں گے، اور پھر یا وہ ہو سکتا ہے وہ زیادتی کرنا شروع کر دیں آپ کے ساتھ، بجائے قصاص لینے اور ان سب چیزوں کے، کیونکہ مقتول کے وارثوں میں کوئی ایک بھی معاف کر دے نا تو پھر کسی کو بھی قصاص لینے کا حق نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ جیسے کسی کے باپ کو قتل کیا، بیٹوں میں سے ایک نے معاف کر دیا تو پھر سب کی طرف سے معاف ہو جاتا ہے، پھر دیت آئے گی، جو دیت معاف کرے گا اس کی دیت معاف ہے، جو دیت معاف نہ کرے اس کو دیت دی جائے گی، یعنی دیت کم ہو جاتی ہے پھر۔ تو آج کل ان حکام پہ عمل نہیں ہوتا، بلکہ فوراً تھانہ، تھانے کے بعد چترول، چترول کے بعد جیل، جیل کے بعد وہاں پر جو زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اگر یہ قاتل کی بیوی بچے ہیں تو وہ بھی رلتے ہیں، ایک عذاب میں پڑے رہتے ہیں انسان۔ تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے قاتل کے پاس کہ وہ توبہ کرے اللہ سے گڑ گڑا کے، مقتول کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے، اور وہ یہ پھر علماء سے پوچھے کہ مجھ پہ کتنی دیت بنتی ہے، اب قصاص تو ہو نہیں سکتا تو دیت مجھ پہ کتنی بنتی ہے، تو وہ علماء اس کو بتا دیں گے، تو اپنی گنجائش کے حساب سے مقتول کے وارثوں کو کسی بھی طرح سے وہ دیت دیتا رہے، کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے۔ وہ جب آپ کوئی قاتل علماء سے ملے گا تو اس کو بتا دیں گے علماء، بھائی اس طرح سے تم مقتول کے وارثوں کو جتنی اللہ توفیق دے ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم پہنچایا کرو۔ اب اگر یہ پہنچانا مشکل ہو رہا ہے، وہ بولیں گے کون ہمیں دے رہا ہے، تو اس کے 20 طریقے ہیں، تو اس طرح سے دیت جو ہے مقتول کے وارثوں کو ادا کر لی جائے۔ اور اگر قاتل انتہائی غریب ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا، وہ ہے ہی نہیں، تو پھر توبہ استغفار کرے اور یہ نیت کرے کہ جب اللہ نے مجھے مالی وسعت دی اور مجھے اللہ نے مال دیا تو میں مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کروں گا، تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ آخرت میں اس کو سزا نہیں دے گا۔ غیر مسلم پر دم اور جھاڑ پھونک۔ اچھا، یہ جو میں نے قتل بتایا نا، قتل کی سزا قصاص ہے، یہ ہے جب جان بوجھ کر قتل کیا ہو، اگر غلطی سے قتل ہو گیا تو پھر اس کا کفارہ دیت ہے اور 60 روزے لگاتار رکھنا، یہ خوب سمجھ لیں، یہ کرنا پڑے گا۔ غیر مسلم پر دم اور جھاڑ پھونک۔ سہیل ملک یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا کچھ پڑھ کر ہندو پر پھونک مار سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مار سکتے میرے بھائی؟ کیا پھونکیں مہنگی ہو گئی ہیں کہ صرف مسلمان پر ماریں گے آپ، اور ہندو پر پھونک مارنے سے آپ کی پھونک نکل جائے گی؟ رقیہ جو ہے نا، قرآن پڑھ کے دم کرنا، یہ تو ایک علاج ہے، تو مسلم پر بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم پر بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو ایسے غیر مسلم دیکھے ہیں جو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں قرآن پڑھ کے دم کریں، تو ان کو بڑا سکون ملتا ہے اس سے، تو دم کر دینا چاہیے۔ ایک ہی آدمی کا تکبیر پڑھنا اور امامت کروانا۔ محمد نوید انڈیا سے، ایک مسجد میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ امام مسجد ہی تکبیر پڑھتا ہے اور وہی امامت کرواتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جی آپ کا؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟
جائز ہے کبھی کبھار اگر ہو جائے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام معمول یہی تھا کہ جو اذان دیتا وہی تکبیر کہتا۔ حضرت بلال اذان بھی دیتے، تکبیر بھی کہتے، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اذان دیتے تو تکبیر بھی کہتے۔ تو اذان اور تکبیر کے لیے الگ بندہ ہوتا تھا، امامت کے لیے الگ۔ تو اس میں اسلامی شاعر کی تعظیم بھی ہے۔ تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں، اقامت جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ اسلامی شاعر ہے، اس کی تعظیم بھی یہی ہے کہ الگ الگ بندوں سے یہ کام ہو، امام مصلی پہ کھڑا اور پیچھے تکبیر کوئی اور کہہ رہا ہو۔ لیکن اگر کبھی اس کے خلاف ہو جائے، امام ہی تکبیر بھی کہے اور امام ہی نماز بھی پڑھائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فضائل سے گناہوں کی بخشش۔ محمد جنید وٹو فیصل آباد سے، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں کیا وہ صغیرہ ہوتے ہیں یا کبیرہ ہوتے ہیں، اور اگر ایک بندہ بدکاری کرے تو کیا وہ ایک گناہ ہی گنا جاتا ہے یا بہت سارے گناہ گنے جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں جتنی اس طرح کی حدیث ہیں کہ یہ اس عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس عمل سے گناہ، تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ جیسے درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ معاف، تو صغیرہ گناہ ہے۔ زنا بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ کنوارا زنا کرے تو اللہ نے کہا کہ اس کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو، اور شادی شدہ زنا کرے تو اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو۔ اس سے بڑا یعنی سزا اسلام میں ہے نہیں کوئی، اس سے بڑی سزا۔ بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے ہو گیا ہے تو بہت زیادہ گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ استغفار کرے وہ، تاکہ آئندہ اس سے وہ گناہ نہ ہو، اور توبہ روئے اللہ کے سامنے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر جہنم کو حلال کر لیا، آگ کو حلال کر لیا ہے۔ تو اس لیے زنا کو ہلکا جرم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور رائے آپ کے سوال کہ جب کوئی زنا کرے گا تو ایک گناہ سمجھا جائے گا، تو گناہ تو ایک ہی ہے لیکن وزنی بہت ہے۔ بعض دفعہ کوانٹیٹی میں کوئی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن ویٹ کم ہوتا ہے، تو صغیرہ گناہ بہت زیادہ بھی مل جائے نا تو ایک کبیرہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہے تو کبیرہ ایک ہی اور صغیرہ بہت زیادہ، لیکن جب میزان کے ترازو میں قیامت میں رکھا جائے گا تو وہ ایک کبیرہ بہت سارے صغیرہوں پہ حاوی ہوگا۔ تو زنا ایک جرم ہے لیکن ویٹ بہت ہے، اور قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے۔ بعض دفعہ ایک نیکی بڑی وزنی نکلے گی، بعض دفعہ ایک گناہ بہت زیادہ وزنی نکلے گا۔ تو اس لیے کبیرہ گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہو جائے تو بہت زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو۔ سود کے پیسوں سے راستہ بنوانا۔ ساؤتھ افریقہ سے کسی نے پوچھا ہے، کیا سود کے پیسوں سے مسجد کی طرف جانے والا راستہ پکا کرایا جا سکتا ہے؟ نہیں کرایا جا سکتا۔ مسجد یا مسجد سے متعلقہ کسی بھی کام میں سود کے پیسے خرچ نہیں کرنے چاہیے، وہ تو مسجد کی طرف جانے والا راستہ ہے نا۔ ہاں بیت الخلاء مسجد کے یا اس ٹائپ کی جو گندگی والی جگہ ہیں ان میں سود کا پیسہ لگا دیں آپ، بغیر ثواب کی نیت سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ پر میوزک کا حکم۔ عمان، میں جم میں ریلز بناتا ہوں جس میں بولتا نہیں ہوں، صرف ویڈیو ہوتی ہے، کیا اس پر بیک گراؤنڈ میوزک لگانا جائز ہے؟ کیونکہ میوزک مقصد نہیں بلکہ ویڈیو مقصد ہے۔ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں میوزک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ایسی ہوں ہاں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ایک باقاعدہ ڈسکو ٹائپ کا کوئی میوزک ہوتا ہے، تو وہ اس ٹائپ کا کوئی میوزک ہو وہ تو صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر بیک گراؤنڈ میں صرف اس کو آپ کی جو اسپیچ ہے اس کو ایک تھوڑا سا رنگ بھرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا کوئی ساؤنڈ ہو، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے علماء کے بھی کلپ آ رہے ہوتے ہیں، شارٹ کلپ، بیک گراؤنڈ میں ایک آواز چل رہی ہوتی ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن باقاعدہ میوزک مائیکل جیکسن ٹائپ کا میوزک اگر آپ لگا دیں گے اس میں تو وہ تو غلط ہے۔ وہ پتہ کیسے چلے گا یہ میوزک مائیکل جیکسن والا ہے یا دوسرا؟ تو وہ پبلک کو دیکھ لیا کریں۔ اگر آپ کی اسپیچ چل رہی ہے اور پیچھے میوزک کی وجہ سے لوگ تھرکنا شروع ہو گئے، ہلنا شروع ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مائیکل جیکسن کو اصال ثواب کیے جا رہے ہیں اس میں۔ غیر ملکی پروڈکٹ کا بائیکاٹ۔ ٹیپو سلطان بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں، کوکا کولا اور ان جیسی بہت سی اسرائیلی وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، بدھسٹ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ پارسی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ زیادہ تر تو مذہب اللہ کو مانتے ہیں نا۔ تو ان کے ہاں اللہ کو ماننے، اور لبرل جو مسلمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کو بہرحال مانتے ہیں، مولویوں کو نہیں مانتے مگر اللہ کو
مانتے ہیں, کہتے ہیں یہ مولوی درمیان سے نکالو, ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں, بس گاڈ ہے ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کو اتنا مانتے ہیں کہ بس وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, اس کا کام ہے بارشیں برسانا, زمین سے تناور درخت پیدا کرنا, سوکھا چارہ کھلا کے گائے بھینسوں کے تھنوں سے دودھ نکالنا ہے. بھائی ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں ماں کی نعمت دی, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, باپ کی محبت دی. جب بالغ ہوئے, جوان ہوئے, تو اس نے ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے جن سے ہم نے نکاح کیا, ہمیں اولادیں دیں, ہمیں بزنس دیا, کاروبار دیا. اللہ بہت بڑا ہے. آگے بھائی وہ اللہ کی کیا ڈیفینیشن, بس اتنا ہی ہے بھائی. اس سے آگے ہم اللہ کو معاذ اللہ فری کرانے کے لیے, ان کی اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں, اس سے زیادہ اللہ کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہندو بھی مانتا ہے اللہ, عیسائی بھی مانتا ہے اللہ, اور جو تھوڑی بہت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں نا, وہ بھی اپنے مطلب کے لیے. بھائی ہندو لوگ مندر میں کیوں جاتے ہیں؟ بھگوان کی پوجا کرنے کے لیے نا. تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی نے بتایا ہوتا ہے, پنڈت جی نے, یہ والا بھگوان تمہارا یہ والا کام کرے گا. آئی بات سمجھے؟ وہ کیا کرے گا؟ یہ والا کام. سیٹنگ ہو رہی ہے, شادی نہیں ہو پا رہی, تو وہ والے بھگوان کے پاس جاؤ, اس کو تربوز چڑھاؤ, آئی بات سمجھے, یا ناریل چڑھاؤ, کچھ کرو اس کو کوئی تربوز چڑھاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں تربوز چڑھاتے نہیں چڑھاتے, لیکن ناریل تو سنا ہے کہ کیا خیال ہے. تو یہ چیزیں اس کو چڑھاؤ گے تو وہ آپ کے کیا کرے گا؟ کام آئے گا. جبکہ اسلام نے جو عبادت کا تصور دیا ہے اس میں اللہ آپ کے کام آئے یا نہ آئے, نماز آپ کو بہرحال پڑھنی. لطیفہ پرانا ہو گیا, میں سنا دیتا ہوں دوبارہ, بہت پرانا ہو گیا, لیکن نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا, کئی بار سنا چکا ہوں, تو پرانے لوگ ہیں وہ بور ہوں گے, لیکن سبق بہت ہے اس میں. ایک دیہاتی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ اسے مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کر. اس نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا نا تو میری گائے بھینسوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھ, نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو نماز جب پڑھے گا تو تیری بھینسیں اور زیادہ دودھ دیں گی, کیونکہ اللہ کی عبادت سے برکت ہوگی. تو ایک دن اس نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھی, گھر گیا تو ایک بھینس مر گئی. بھینس کیا ہو گئی؟ اس نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے یار. مولوی صاحب کے پاس آیا کہ آپ نے تو کہا تھا بھینسیں دودھ دیں گی, میری تو بھینس مر گئی. مولوی صاحب نے کہا اصل میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کتنے مضبوط ہو ایمان میں. تو ایک دو ہوگا, پھر اس کے بعد ڈبل ہو جائے گا دودھ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. ظہر میں آیا, گیا, دوسری مر گئی. پھر امام صاحب کے پاس آیا, امام صاحب نے کہا ابھی امتحان کی کچھ کڑیاں کیا ہیں, سخت کڑیاں ہیں, اور یہ ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں امتحان کی. پھر آ گیا, عصر پڑھنے گیا تو ایک اور بھینس مر گئی. تو ایک کٹا ہوتا ہے نا بھینس کے چھوٹے چھوٹے بچے, وہ بہت شور مچا رہا تھا. تو یہ اس کو کہتا ہے زیادہ شور نہیں مچا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو کیا ہے, یعنی تیرے پیرنٹس کو مارنے کے لیے نا 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں. وہ بڑے بڑے بھینسے تھے, تو اتنا سا ہے 2 نفل پڑھوں گا اور مر جائے گا. وہ کیوں نماز پڑھ رہا تھا؟ دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھائی عبادت کرنے سے رزق میں برکت ہوگی. حالانکہ وہ یقیناً برکت ہوتی ہے, مگر عبادت رزق میں برکت کے لیے نہیں کی جاتی. وہ تو کرنی ہے, بھینس مرے یا زندہ رہے, فجر بھی پڑھنی ہے, ظہر بھی پڑھنی ہے, عصر بھی پڑھنی ہے, مغرب بھی پڑھنی ہے, اور شب بھی پڑھنی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رزق میں برکت ہو. ہم نماز اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں, اس لیے کہ جو کھلا رہا ہے پالیسی بھی اسی کی چلے گی. وہ جب کھلا رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے, تو جب عبادت کے لیے بلائے گا ہمیں اور آپ کو جانا پڑے گا, چاہے ہمارا فائدہ ہو یا ہمارا نقصان ہو. میں نے جمعے کے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا سابق حکومت کا, کہ پنجاب میں کو ایجوکیشن سسٹم شروع کر دیا. جب کو ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ہے تو علماء گئے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے. حکومت نے کہا تھا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے الگ الگ اسکولوں کا. تو پھر وہ حکومت نے بتایا علماء کو کہ فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے, باہر سے مدد آتی ہے, ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ الگ الگ اسکول نہیں بناؤ, لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھاؤ. تو علماء بڑے حیران ہوئے, یار یہ کیا کر رہے ہو. تو پھر وہ حکومت نے کہا کہ جن کا کھاتے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی. بھائی پیسے وہ اسی شرط پہ دے رہے ہیں. تو عجیب بات ہے, یہ IMF سے قرضہ لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, امریکہ برطانیہ سے پیسے لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں
آتی ہے ہیں بھائی. لیکن اللہ سے چیزیں مانگتے ہوئے اور اللہ کی چیزیں کھاتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہاں کہتے ہیں اللہ کھلائے گا مگر پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی, ہماری چلے گی. قانون کس کا چلے گا؟ ہمارا چلے گا. اصل بات کیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ جتنا اللہ سے کھا رہے ہیں اتنا آئی ایم ایف سے نہیں کھا رہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ فوراً پکڑتے ہیں اور اللہ فوراً نہیں پکڑتا. میں ذرا یہ دانت صاف کر لوں ورنہ یہ مسلسل جب مجھے پریشان کرتا رہے گا. وہ کہنے لگے کہ کھلاتے وہ ہیں تو پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی, ہماری. تو اللہ تعالیٰ کے کہ ہم کھاتے ہیں مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے, اس کی پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ روک لیتا ہے اگر اس کی پالیسیوں پہ آپ نہیں چلو گے. جبکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء, ہم پالیسیوں کو فالو جو کر رہا ہے اس کو بھی کھلائیں گے اور جو نہیں فالو کر رہا اس کو بھی کھلائیں گے. وما کان عطاء ربک محظورا, تیرے رب کی عطا سے کوئی بھی دنیا میں محروم نہیں رہے گا. کیونکہ اگر اللہ نافرمان سے رزق کو روک لیتے تو دنیا میں پھر کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا, پھر لوگ مجبور ہو کے اللہ کی عبادت کرتے, اور اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کو ایسی عبادت نہیں پسند ہے. ایسی قربانی, یہ قربانی نہیں ہے نا, یہ قربانی ہے ہی نہیں. وہ تو آپ جب دیکھ لو سب کچھ. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا عذاب دکھائیں جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, اگر عذاب دیکھ لیں گے پھر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان مقبول, بولو بھائی, نہیں ہوگا. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ گے تو پھر تو وہ تو سب کو تو وہ تو کہتے ہیں نا بھائی تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ پھر تو سب مانیں گے, پھر تو ہندو بھی ایمان لائے گا, عیسائی بھی ایمان لائے گا, کیونکہ اپنے مفاد تو سب کو محبوب ہوتے ہیں. یہاں آزمائش ہے کہ غیب کے پردوں میں ڈال دیا اور اپنی نعمتوں کی بارشیں برسا دیں. آئی ایم ایف اتنا قرضہ نہیں دیتا جتنا ہمیں اللہ کھلاتا ہے فری میں. یہ پانی جو ٹنوں منوں آسمانوں سے برستا ہے, اتنا پانی اگر اللہ اس کا بل مانگنا شروع کر دے تو آئی ایم ایف کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو اس کا بل پے کرے. ایک بادل جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا بادل کا, ٹنوں منوں وزن ہوتا